الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال الله تعالى وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمین یا رب العالمین۔ حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک دوسری آیت سورہ مائدہ کی بھی تلاوت کی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی اس آیت میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے بھی میری یاد دہانی سے اعراض برتا تو اس کے لیے ایک بہت تنگی والی گزر بسر ہے۔ ایک معیشت، ایک زندگی گزارنا کون سی؟ تنگی والی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت والے دن اٹھائیں گے اندھا۔ آپ نے تلاوت تو اسی حد تک سنی ہے، لیکن آگے جو آیت ہے وہ بھی اسی سلسلہ کلام میں ہے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو بھلا چنگا تھا، بینا تھا، دیکھتا تھا۔ تو جواب ہوگا کہ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح سے ہماری آیات تجھ تک پہنچی تھیں تو تو نے ان سے صرف نظر برتا، تو نے انہیں بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور بالکل اسی طرح سے آج تجھے بھی بھلایا جاتا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ طٰہٰ میں قصہ آدم و ابلیس کے بعد بیان ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی قصہ آدم و ابلیس آ چکا، سورہ اعراف میں بھی آ چکا۔ یہاں اس قصے کے بعد اس کا ایک خلاصہ بھی بتایا گیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دے دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ یہ جنت سے اترنے کا حکم ہے، زمین پر جانے کا حکم۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جس نے بھی اس ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت قرار پائے گا۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس ہدایت کی پیروی۔ اور پھر یہ آیت آئی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اس ہدایت یاد دہانی سے جس نے منہ موڑا، اعراض برتا، تو اس کے لیے معیشتاً ضنکا ہے۔ میں اصل مضمون کی طرف آنے سے پہلے اس آیہ مبارکہ پر تھوڑا سا وقت لینا چاہتا ہوں۔ اس سے کون سی معیشت مراد ہے؟ ایک تو وہ معیشت بھی ہو سکتی ہے کہ جو معیشت جس طرح کی آج کل ہم بسر کر رہے ہیں، یعنی عام آدمی کی زندگی بہت ہی مشکلات سے دوچار ہے۔ تمام وسائل ہونے کے باوجود ہر شخص اپنے لیے
اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے انتہائی سے زیادہ پریشان ہے۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ایک اکنامکس کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ ایک ڈپریشن ہوتا ہے، اس کا فیز آتا ہے، جبکہ اکنامک ایکٹیویٹی بہت کم ہوئی بھی ہوتی ہے، اور جب وہ بہت عرصہ کیفیت قائم رہے تو وہ ایک ریسیشن بن جاتا ہے۔ وہ ریسیشن کا دور ہے کہ جو اس وقت مسلط ہے پوری دنیا پر بھی اور خاص طور سے پاکستان میں بھی۔ اس کے بہت سے اسباب ہم آپس میں بحث کرتے رہتے ہیں، ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں، اختیار ہیں، ان کے حوالے سے، ان کی نااہلیوں کے حوالے سے، ان کے جھوٹوں وعدوں کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں جو ہیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید کی یہ تشخیص اس سے ذرا بالا تر ہے۔ اس تشخیص کے مطابق اور بعض دوسری آیات اور احادیث کے مطابق کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تم پر حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، اپنے دائیں بائیں دیکھے، جو رویے وجود میں آ چکے ہیں، جو ترجیحات ہیں، جو رہن سہن ہے، جو انداز ہیں، اب وہی چیزیں ہیں کہ جو ریفلیکٹ ہو کر ہم پر مسلط ہیں۔ اور یہاں اس کے لیے جو اصل سبب بیان ہوا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری یاد سے یا میری یاد دہانی سے، یہ دو الفاظ میں دونوں لا رہا ہوں۔ اللہ کی یاد کا تو مطلب یہ ہے نا کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اس سے جو تعلق ہونا چاہیے اس کے ساتھ ایک ہر شخص کا انفرادی تعلق ہونا چاہیے، پھر جماعتی حیثیت میں جو تعلق ہونا چاہیے، اس کے احکام کے حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے، ان سے غفلت، اور کچھ اور نظریات اور کچھ اور فلسفے ہی ہمارے اصل میں بن گئے ہمارے لیے مشعل راہ۔ تو ایک تو وہ ہے فمن اعرض عن ذکری، میری یاد سے غافل ہو گئے، اور دوسرا یاد دہانی، یہ مفہوم بھی لیا گیا ہے، جو اللہ نے تنبیہات بتائی ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، جو قوموں کو بام عروج تک پہنچانے والے ضابطے دیے ہیں، اور جو شریعت کے احکام دیے ہیں، ان سے صرف نظر، تو ان کے لیے جو معیشت تنگی کی ہوگی تو ایک تو وہ ظاہری تنگی ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا، مہنگائی، لو پروڈکٹیوٹی، ان امپلائمنٹ وغیرہ وغیرہ، اور دوسرا یہ کہ ایک بے چینی، بے کلی کی کیفیت، اضطراب۔ یہ کیفیت تو بہت سے پیسے والوں کے پاس بھی ہوتی ہے، جنہیں دنیاوی معیشت کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا، ان کے بھی اندر جو ہے خلا ہوتا ہے، وہ ایک بے چین زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر جو ہیں وہ دوا کے بغیر سو نہیں پاتے، خوف، پریشانی۔ تو یہ اصل میں اس داخلی کیفیت کا بھی ذکر ہو رہا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس پر ایمان جو ہے وہ بہت اہم شے ہے۔ انسان کے دل میں نا ایک خلا ہوتا ہے، وہ خلا کسی دوسری چیز سے پر نہیں ہو سکتا، وہ خلا قائم رہتا ہے، باقی رہتا ہے، آپ اسے لاکھ کھلونے دے کر بہلانا چاہیں، تفریحات اسے فراہم کرنا چاہیں، جیسے ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے، جب اس کو پریشانی ہوتی ہے، روتا ہے، تو آپ اس کو چوسنی دے دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے شاید اس سے وہ ٹک جائے، لیکن اگر اسے بھوک لگی ہے تو وہ چوسنی کافی نہیں ہوتی، اسے جب تک ماں نہیں اٹھائے گی، اپنے سینے سے نہیں لگائے گی، اس کا پیٹ نہیں بھرے گی، اس وقت تک اسے قرار نہیں آئے گا۔ یہی کیفیت انسانوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ نے ایک خلا رکھ دیا ہے، اور وہ خلا پر ہوتا ہے تو صرف اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان سے۔ اور یہ اللہ پر ایمان ہی ہے کہ جو انسان کی آنکھوں، کانوں اور دلوں کے پردے جو پڑے ہوتے ہیں، غفلت کے دبیز پردے، ان پردوں کو پھاڑ کر، چاک کر کے انسان کے دل کو، انسان کی سمع کو، بصارت کو روشن کرتا ہے۔ تو جس شخص نے اللہ کے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے، یا اس کا دل جو ہے ایمان سے جو ہے وہ آراستہ پہ راستہ نہیں ہوا، تو گویا اس کے اوپر وہ پردے پڑے ہوئے۔ یہ وہی کیفیت ہے قرآن حکیم میں جو کہا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم،
طبع اللہ علی قلوبہم یثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہ کیفیت کون سی ہے کہ جب وہ پردے اتنے دبیز ہو جائیں کہ نہ وہ خارج سے کوئی روشنی نور ایمان کی، نور وحی کی اس پر اثر انداز ہو سک رہی ہو، اور نہ ہی اندر جو معرفت کا اللہ نے ایک کرن رکھ دی ہے وہ کوئی جلوہ گر ہو پا رہی ہو، بلکہ یہ کہ ظلمات بعضها فوق بعض والی کیفیت. اور اس کا تعلق براہ راست اللہ کی یاد اور یاد دہانی سے اعراض کرنے سے ہے. اسی لیے جب قیامت کے روز وہ اٹھیں گے اور وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ ہم تو بینا تھے، تو جواب میں کیا کہا جائے گا؟ اتت کا آیاتنا فنسیتها، ہماری آیات تجھ تک پہنچی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا، پس پش ڈال دیا، صرف نظر برتا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اس لیے کہ وہ آیات ہی تھیں کہ جو انسان کے اوپر پڑے یہ پردے دور کر سکتی تھی. یہ جو میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا مختصر سا مفہوم عرض کیا ہے، اصل میں پیش نظر جو اصل موضوع ہے وہ ذرا مختلف ہے، لیکن ایک تعلق ہے اس کے ساتھ. گزشتہ کل مجھے حاضر ہونا پڑا لاہور بار ایسوسی ایشن میں، ایک انہوں نے خطاب رکھا ہوا تھا، اس کے لیے مجھے حاضر ہونا پڑا. موضوع تو تھا انسداد سود کا، اور جو بھی ہمارے آئینی ادارے ہیں، بلکہ آئین ہے، دستور ہے، اس کی روح سے ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اور یہ سود جیسی لعنت سے ہمیں چھٹکارا کیوں نہیں مل رہا. موضوع یہ تھا. اس موضوع کے لیے ظاہر ہے مجھے آئین کا تفصیل سے مطالعہ کرنا پڑا. ایک وقت تھا جب انٹرمیڈیٹ لیول پر سیوکس پڑھی تھی ہم نے، اس وقت بھی کچھ آئین پاکستان پڑھا تھا. اس کے بعد جو ہے اب موقع ہوا جب سے سود کے کیس کو پلیڈ کرنے کا اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر آئین کا مطالعہ کرنا پڑا. اور بہت حیرانی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، اور میں اس پر پریشان بھی ہوتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، بڑے واقف نہیں ہیں. اسی لیے کہ مرض کی صحیح نشاندہی اور تشخیص میں مشکل پیش آتی ہے. آئین، دستور، کانسٹیٹیوشن کتنی اہم شے ہے. ہمارے ہاں بھی جب کوئی حقوق کا تقاضا ہوتا ہے تو آئین کو حوالے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، آئینی حقوق ہیں. کوئی اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہوتا ہے تو بھی یہی الزام ہوتا ہے کہ اس نے آئین کو پامال کر دیا، آئینی جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے. اس کا مطلب ہے ہمارا سارا حوالہ آئین اور دستور. اور یہ جو بھی کسی مملکت اور سلطنت کے اندر جو سسٹم آف گورننس ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بنیادی شے وہ آئین ہے، اس لیے کہ اسی میں وہ اصول بتائے گئے ہیں، حکومت کرنے کے طریقے ضابطے بھی بتائے گئے ہیں، افراد کے رائٹس بتائے گئے ہیں. وہ کون سے اصول ہیں جن کی بنیاد پر قانون سازی کی جائے گی، اور پھر یہ کہ اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی، اور پھر جتنے بھی ادارے، ریاستی ادارے ہیں، ان اداروں کے کیا کیا مناصب ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کی فنکشنز کون سے ہیں. یہ ہے جو آئین ہے. ہم تو اسے مذاق سے ہی سمجھتے ہیں، آئین کے تناظر میں کا لفظ کہہ کے ایک مذاق کی بات کر دیتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو سارے معاملات ریفر ہو رہے ہوتے ہیں آئین کی طرف. اور آئین پاکستان اگر آپ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں اسلام جو ہے وہ جا بجا نظر آتا ہے، شریعت جا بجا نظر آتی ہے، دین جا بجا نظر آتا. لیکن یہ صرف آئین کے اندر ہی ہے، آئین سے باہر اسلام کا کوئی اس وقت وجود نہیں ہے، اس کی موجودگی نظر نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو آئین اور دستور ہے یہ شاید ہمیں بہلانے کے لیے ایک شے بنا دی گئی ہے. باقی ہوتا وہ کچھ ہے کہ جو چاہتے ہیں، جو مقتدر طبقات چاہتے ہیں، جو زیادہ طاقتور لوگ ہیں جو چاہتے ہیں، کرتے وہ ہیں. لیجسلیشن یہ ایک ادارہ ہے جو لیجسلیچر ہے، وہ کام کرے گا قانون سازی کا، اور قانون سازی کی جائے گی ان اصولوں کے مطابق جو اصول مقرر ہو چکے، متعین ہو چکے آئین کے اندر، دستور کے اندر. اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی، اس کے لیے
الگ ادارہ ہے ایگزیکٹوز کا، وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا، اس پر عمل درآمد کرے گا. اور تیسرے نمبر پر پھر جوڈیشری ہے جس کا کام ہے کہ وہ آئین کو انٹرپریٹ کرے، کون سی چیز آئین کے مطابق ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی، اس کا تعین کرنے کے لیے جوڈیشری کا ادارہ ہے. اب اگر آپ آئین کو دیکھیں تو پاکستان کا جو آئین ہے میرا خیال ہے 280 کل اس کے آرٹیکلز ہیں. سوال یہ ہے کہ خارج میں اسلام سے دوری کا ایک خاص منصوبہ لگتا ہے کہ وہ عمل پیرا ہے. رفتہ رفتہ قرآن کے اندر بھی مداخلت، نصاب میں بھی مداخلت، ہمارا جو رہن سہن ہے، طرز معاشرت ہے، ہماری روایات ہیں، ہماری اقدار ہیں، ان سب کو رفتہ رفتہ جو ہے نئے اقدار اور نئے جو بھی جدیدیت کے جو بھی شاہکار ہیں، شاخسانے ہیں، ان کے اندر ڈھالنے کی کوشش ہو رہی ہے. جبکہ آئین کیا کہہ رہا ہے؟ آئین میں سب سے پہلے قرارداد مقاصد ہے، اس کا بھی اکثر ذکر آتا ہے، بڑی اہم شے ہے. میں اس کا انگریزی ورژن کے بجائے اردو کا پڑھ دیتا ہوں تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم کل ہے، اور پاکستان کی قوت جمہور کو جو اقتدار اور اختیار کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق حاصل ہوگا وہ ایک مقدس امانت ہے، اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے. اور پاکستان کے عوام ان کو جو جمہوری حق ہے حکومت کرنے کا، یہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے، مقدس امانت ہے. کتنی بڑی بات ہے. پھر یہ کہا کہ اب یہ پاکستان کی عوام کی منشا ہے کہ ملکی انتظام و انصرام کی خاطر حکم نامے مرتب اور جاری کرے اور ایک ایسا جمہوری ڈھانچہ قائم کیا جائے جس میں ملک کو عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کو ہی اقتدار و اختیار حاصل ہوں گے، اور جس میں اسلامی تشریح کے مطابق جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور عدل عمرانی کے اصولوں پر عمل کیا جائے گا. اس کو اور مختلف جگہوں پر بھی پھیلایا گیا ہے، اس بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے، اور اس میں قرآن و سنت کو بنیاد بنایا گیا ہے. یعنی اسلامی تشریحات کے ضمن میں قرآن و سنت یہ بنیاد ہے. ایک وقت تھا جب یہ قرارداد مقاصد صرف پریمبل میں ہوتی تھی، تمہیدی کچھ باتیں جیسے ہوتی نا، اور پھر 1985 میں اسے آئین کا مستقل حصہ بنا دیا گیا 2A کے ذریعے سے. یہ ترمیم کی گئی، ضیاء صاحب کے دور میں ہوئی تھی. اور اس سے مراد کیا تھی کہ یہ آرٹیکل جو ہے، یعنی یہ جو قرارداد مقاصد ہے، یہ آئین کا مستقل حصہ ہوگا، اسی طرح سے ایفیکٹو ہوگا، اسی طرح سے آپریٹو ہوگا جیسے آئین کی دوسری شقیں. پھر آرٹیکل 2 کے اندر یہ بات وضاحت سے کی گئی ہے کہ اسلام پاکستان کا ریاستی اور مملکتی مذہب ہوگا. یعنی سیکولرزم کے جو بھی آئیڈیاز ہیں، آئیڈیالوجی ہے، اس سے اعلان برات، اسلام جو ہے ریاستی مذہب ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے دوسرے بہت سے آرٹیکلز، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق، اس کے ذیل میں کتنی ہی شقیں ہیں. یعنی شق نمبر یا آرٹیکل نمبر 8 سے لے کر 28 تک 20 جو شقیں ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کے بیان پر مشتمل ہے. اور یہ بات طے ہے کہ جو حقوق، جو ایسی چیزیں کہ جو بنیادی حقوق کے منافی ہوں گی، ایسے تمام آرٹیکلز بھی اور ایسے تمام قوانین بھی وہ کالعدم سمجھے جائیں گے. گویا جو مسلمان ہیں ان کے جو اسلامی اعتبار سے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں انہیں پروٹیکٹ کیا گیا ہے آئین کے اندر. اس کے بعد اس کا جو چیپٹر 2 ہے اس کے اندر پرنسپلز آف پالیسی بیان ہوئے ہیں. اس میں بھی بہت سے آرٹیکلز ہیں، 29 سے لے کر 40 تک یہ پرنسپلز آف پالیسی بیان کیے گئے، جو اصل الاصول، جن کو بنیاد بنا کر پالیسیز بنائی جائیں گی، ضابطے بنائے جائیں گے، قوانین بنائے جائیں گے. اور انہی میں ہے وہ
بلکہ اس پر جانے سے پہلے اسلامی طرز زندگی، یہ پرنسپلز آف پالیسی کے اندر وضاحت سے درج ہے. اسلامی طرز زندگی، کوٹ ان کوٹ میں کہہ رہا ہوں میں. چنانچہ کہا گیا کہ پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے انہیں سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، جن کی مدد سے وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی کا مطلب ذہن نشین کر سکیں گے. اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تمام اقدامات ہوں گے انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق بنانے کے لیے، اور اس میں قرآن و سنت ہی حوالہ ہے. اور بھی بہت کچھ ہے اس میں وقت کی قلت ہے. اسی کے ذیل میں اس کا اے جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینا، عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کے لیے سہولیات بہم پہنچانا، قرآن پاک کی صحیح اور من و عن طباعت اور اشاعت کا اہتمام کرنا، اتحاد اور اسلامی اخلاقی معیار اور ترقی کی پابندی کو فروغ دینا، اور زکوٰۃ، عشر، اوقاف اور مساجد کی باقاعدہ تنظیم کا اہتمام کرنا. یہ مختلف اقدامات ہیں کہ جو اسلامی طرز زندگی کے ضمن میں بیان ہوئے. یہ بھی ہمارے آئین کا حصہ ہے. پھر آرٹیکل 37 جو ہے اس میں معاشرتی انصاف کا فروغ اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ، پھر ان برائیوں کا بھی تفصیل سے ذکر ہے. یہ آئین کا حصہ ہے. اس کے بعد آرٹیکل 38 آتا ہے جس کا ذکر ہم نے کئی مرتبہ کیا ہے پہلے بھی، اور اس کا اصل عنوان ہے عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود کا فروغ. معاشی فلاح و بہبود کا فروغ بھی اور معاشرتی فلاح و بہبود کا فروغ بھی. اور اس کے ذیل میں 6 شقیں ہیں، جن میں سے ایک شق وہ ہے کہ جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ کل بھی کیا اور پہلے بھی یہاں کر چکا ہوں، جس میں یہ کہا گیا کہ ریاست ربا کو جتنی جلدی ممکن ہو ختم کرے گی. اسٹیٹ شیل ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل. اور یہ کب شامل ہو رہا ہے؟ یہ 56 کے آئین میں بھی ہے، 62 کے آئین میں بھی ہے، 73 کے آئین میں بھی ہے. گویا کوئی بری شے ہے نا ربا، تبھی تو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ اتنی اچھی ہوتی جیسے کہ ہم نے گلے سے لگائی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، قرضوں کے اندر، اور قرضوں کی غلامی جو ہے جس پہ جکڑ دیا گیا ہے، آج نظر آ رہا ہے. پچھلے بجٹ میں کوئی ایک پیسہ بھی ایلوکیٹ نہیں ہوا تھا اصل زر کی واپسی کا. سارا کا سارا وہ تھا کہ جو سود کی مد میں ادائیگی تھی. اور اس بات کو پیٹتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، ہر جگہ جا کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جس طرف رخ کیا ہوا، یہ رخ سوائے تباہی کے اور غلامی کے اور کچھ نہیں لائے گا. یہ ہے 38F. اس کے بعد سن 1980 میں ایک اور چیپٹر کا اضافہ کیا گیا تھا، اور وہ تھا وفاقی شرعی عدالت کے ضمن میں آئین میں اضافہ ہوا 3A. پہلے اس سے پہلے الگ سے عدالت نہیں تھی، عام عدالتیں، سول کورٹس، سیشن کورٹس، ہائی کورٹ، انہی کے اندر شریعت بینچ ہوتے تھے بس. ان سب کو ریپلیس کر لیا ایک نئی عدالت سے، اور وہ تھی وفاقی شرعی عدالت، جس کے ذمے کیا کام تھا؟ 203D کے اندر یہ بات بتائی گئی. اس کے ذمے یہ کام تھا کہ عدالت یا تو خود اپنی تحریک پر یا پاکستان کے کسی شہری یا وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت کی درخواست پر اس سوال کا جائزہ لے سکے گی اور فیصلہ کر سکے گی کہ آیا کوئی قانون یا قانون کا کوئی حکم اسلامی احکام کے خلاف ہے یا نہیں، جس طرح قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے، جن کا حوالہ اس کے بعد اسلامی احکام کے طور پر دیا گیا ہے.
جا بجا اسلامی احکام قرآن و سنت سے ماخوذ. شریعت اس کورٹ کا کام ہی یہ تھا، بنیادی فنکشن ہی یہ ہے کہ وہ قوانین کا جائزہ لے، جو قوانین اسلام کے خلاف ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہیں، انہیں سٹرائک ڈاؤن کر دے، ان کے خلاف فیصلہ دے دے. وہ فیصلہ جو ہے ہو گیا، قانون کالعدم ہو گیا، اور اب نئے قانون کی ضرورت پیش آئے گی، اور وہ قانون بنایا جائے گا اسلام کے مطابق، اور وہ کام کرے گی قانون ساز اسمبلی. سارا طریقہ کار وضع ہوا ہے، 203 A B C D، یہ سب اسی سے بحث کرتے ہیں. اس کے بعد میں آج صرف ان آرٹیکلز کا حوالہ دے دیتا ہوں، اور کچھ ان کے اوپر جو فائنڈنگز ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دوسری قسط کے لیے آپ کو انتظار بھی کرنا پڑے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ جب بھی ہو، یہاں کوئی اہتمام ہوتا ہے کہ جب بھی جو لیکچر ہو رہا ہوتا ہے جمعے کا، اس کی باقاعدہ اطلاع دینے کا اہتمام ہے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے. اس کے لیے ایک واٹس ایپ کا نمبر جو ہے وہ ہمارے منتظمین نے آپ کو سرکولیٹ کیا ہوا ہے، جس سے آپ کو عنوان جمعے کے خطاب کا معلوم ہو سکتا ہے. تو آپ ان میں سے جو سبسکرائب کیے بیٹھے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، انہیں تو پہنچ جاتا ہوگا. جن کے پاس نہیں ہے وہ ریسیپشن پر یا مکتبے پر جو ہے اپنا نمبر دے دیں، تو اس پر ان کو بھی اطلاع پہنچ جائے گی. تو آخر میں صرف 2-3 آرٹیکلز کا تذکرہ کر کے آج کی بات ختم کرتا ہوں. یہ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا وفاقی شرعی عدالت کے فنکشنز. آرٹیکل 227 قرآن و سنت کے بارے میں احکام. تمام موجودہ قوانین کو قرآن و سنت میں منضبط اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا، جن کا بطور اسلامی احکام حوالہ دیا گیا ہے، اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ اسلامی احکام کے منافی ہو. 227. اور پھر اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے 3 اور آرٹیکل بڑے اہم ہیں. اسلامی کونسل، جسے آپ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کہتے ہیں، یہ 228 ہے آرٹیکل آئین کا. اس کی حیث ترکیبی کیا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، تاکہ یہ تمام قوانین کو ریسرچ کر کے ایک پروسیس کے ذریعے سے اسلامائز کیا جائے، اور رفتہ رفتہ اسلام کے لیے سپیس بڑھائی جائے. پھر آرٹیکل 229 اسلامی کونسل سے پارلیمنٹ کیسے ریکمنڈیشنز لے گی، کیسے مشاورت کرے گی، اس کا تمام طریقہ دیا گیا ہے. اور آرٹیکل 230 بھی اسلامک کونسل کے فرائض منصبی اور جو اس کے ذمے دیگر رسپانسبلٹیز ہیں ان کے بیان پر مشتمل. اس سے زیادہ خوبصورت آئین اور کون سا ہوگا؟ قرارداد مقاصد سے لے کر اور یہ 220 230 تک ہر شے وہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے اسلامی طرز زندگی، طرز حیات، طرز معاشرت، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ قوانین جن کے مطابق فیصلے ہونے ہیں ان کو وضع کرنے کے لیے یہ ہے جو ہمارا دستور ہمیں دے رہا ہے رائٹس. اور خارج میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف دستور میں یہ پروویژنز ہیں اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ 1969 میں سب سے پہلے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے ربا کے خلاف ریزولوشن پاس کیا تھا، اور آج 2021 ہے، ابھی تک وہ معاملہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکا. یہ بھی آئین کے تناظر میں ہی ہو رہا ہے. وہ کون سے اس میں لکونہ ہیں، کون سے ایسے رخنے ہیں جن کو جب تک پر نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کوئی لیگل پروسیس اسلامی احکام کے نفاذ کے لیے مفید ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑی مثال ربا کا کیس ہے. اس کا انالیسس کر لیجئے، آپ کو تمام ان رخنوں کا، ان فرجوں کا اندازہ ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا. یہ مجھے اور آپ کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم اس آئین کے وفادار ہیں. جس آئین کے اندر یہ منافقتیں ہو رہی ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود خارج میں کچھ بھی نہیں. تو اس میں جو اصل میں جو نقص ہے، جو کمزوری کے پہلو ہیں، انشاءاللہ اس پر آئندہ نشست میں کچھ روشنی ڈالوں گا. آپ خود بھی سوچئے اور میں بھی آپ کے سامنے اپنی فائنڈنگز رکھ دوں گا. اور آج کی جو پریس ریلیز ہے وہ میں عرض کر کے اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں.
اس کا تعلق بھی اسی موضوع سے ہے، اگرچہ اس کا اسلوب مختلف ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج کل عدلیہ کے بھی اسکینڈلز اور جمہوری اداروں کے اسکینڈلز طرح طرح کے سامنے آ رہے ہیں۔ اسکینڈلز کی سیاست ہمارے معاشرے پر بدنما داغ ہے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ ملک شدید ترین داخلی اور خارجی خطرات سے دوچار ہے، جبکہ ہمارے سیاستدان ملکی مسائل پر توجہ دینے کے بجائے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کے بنیادی اصول اور نظریات سیاستدانوں کی نظر سے مکمل طور پر اوجھل ہو چکے ہیں اور وہ محض ذاتیات کی سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر سب اس اصول پر سختی سے عمل درآمد کریں کہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض ادا کریں اور کسی صورت میں آئین میں دیے گئے، یہ پھر وہی آئین کا ذکر آ رہا ہے، آئین میں دیے گئے اختیارات سے تجاوز نہیں کریں گے تو اس طرح کے مسائل کھڑے نہیں ہوں گے جو ابھی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پیچیدہ صورتحال کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے اپنی حدود کو خود ہی پامال کرتے ہیں اور سیاستدان ان اداروں کو مداخلت کی باقاعدہ دعوت دیتے ہیں، جس سے ملک میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے اور دنیا بھر میں جگ ہسائی کا باعث بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام خرابیاں اور ہر طرف پھیلا ہوا بگاڑ در حقیقت صراط مستقیم سے ہٹ جانے کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی سطح پر اگر ہم اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کریں تو ملکی معاملات کو باوقار طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ مرزا ایوب بیگ صاحب کی طرف سے جاری کردہ ہے۔